مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ دل میں نیت جب کر لی معتکف تو ہو گئے۔ اب زبان سے دوہرا لیں تو زیادہ اچھا ہے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، چاہے اردو میں کہہ لیں یا عربی میں کہہ لیں نویت سنت الاعتکاف۔ مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتا ہے جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ اب نیت نہیں کی تھی تو بغیر نیت اعتکاف کھا نہیں سکتا، بھی کر لیں اعتکاف کی نیت، اور اب بے شک افطار وغیرہ کر لیں۔ تاہم مناسب یہ کہ پہلے سے نیت کر لی جائے، یعنی نیت کر کے ثواب کے لیے نیت کرے اور کچھ ذکر و درود کر لے، چاہے 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں تو یہ پھر اب بھلے کھائیں پیئیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ مغرب کی نماز کے انتظار کی بھی نیت کر لیجئے۔ آپ معتکف تو پانچوں نمازوں کے انتظار میں ہی ہوتا ہے، نیت کر لے تو یہ انتظار میں جو ہے حدیث پاک میں وہ نماز، وہ ایسا گویا نماز میں ہے۔ اچھا، جو آگے تشریف لائے ہوں تو وہ مہربانی کر کے پیچھے تشریف لے جائیں، کہ صفیں ابھی تھوڑی دیر کے بعد تو پھر مغرب کی نماز کا ٹائم ہو جائے گا، تو صفیں بنانے میں دشواری۔ پھر جو بیچارہ پہلے سے بیٹھا ہوگا اور آپ اگر اس کی جگہ پر بیٹھ گئے تو اس کو پریشانی ہوگی، پیچھے جانا پڑے گا، کیونکہ دعا تک اور بھی گیدرنگ ہو جاتی ہے تو اور پیچھے آپ کو جانا پڑے گا۔ تو ابھی سے مطلب کچھ نہ کچھ جگہ انشاءاللہ جلدی مل جائے گی، آگے مل جائے گی آپ کو۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ جو جلدی جائے جلدی مدینہ دیکھے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اربعین عطار قسط دوسری، پیج نمبر 18۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پاک پڑھنا مصیبتیں ٹالنے والا ہے۔ اگر بلاؤں نے گھیرا ہے تو درود پڑھو، مصیبتوں کا جو ڈیرا ہے تو درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آج 1446 ہجری کے رمضان کریم کا 17واں روزہ ہے۔ آج اصحاب بدر کی بھی یاد ہے آج کے دن میں، اور ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بھی یوم عرس، اور حضرت سیدتنا بی بی رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہا کا بھی یوم عرس ہے۔ حضرت سیدتنا بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ
اعلان نبوت سے 7 سال پہلے، جبکہ اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 33واں سال تھا، 33 ایئرس آپ کی عمر ظاہری تھی، پیدا ہوئی، اور ابتدائے اسلام ہی میں مشرف اسلام ہو گئی۔ پہلے ان کا نکاح ابو لہب کے بیٹے اتبا سے ہوا تھا، لیکن ابھی ان کی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ سورہ تبت یدا نازل ہو گئی۔ ابو لہب قرآن میں اپنی اس دائمی رسوائی کا بیان سن کر غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور اپنے بیٹے اتبا کو مجبور کر دیا کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کو طلاق دے دے۔ چنانچہ اتبا نے طلاق دے دی۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت عثمان بن عفان نے، مسلمانوں کے جو بعد میں تیسرے خلیفہ ہوئے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ نکاح کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ عنہا کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ سے ہجرت کی حبشہ کی طرف۔ ہجرت کے بعد پھر حبشہ سے مکہ مکرمہ واپس آ کر مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کی طرف ہجرت کی، اور یہ دونوں صاحب الہجرتین یعنی 2 ہجرتوں والے کے معزز لقب سے سرفراز ہوئے۔ جنگ بدر کے دنوں میں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا سخت بیمار تھیں، چنانچہ اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جنگ بدر میں شریک ہونے سے روک دیا اور یہ حکم دیا کہ وہ حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ عنہا کی تیمارداری کریں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جس دن جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح مبین کی خوشخبری لے کر مدینہ منورہ پہنچے، اسی دن حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ عنہ نے 20 سال کی عمر ابھی ہوئی تھی، وفات پائی، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے سبب ان کے جنازے میں شریک نہ ہو سکے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اگرچہ جنگ بدر میں شریک نہ ہوئے، لیکن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنگ بدر کے مجاہدین میں شمار فرمایا، اور جنگ بدر کے مال غنیمت میں سے ان کو مجاہدین کے برابر حصہ بھی عطا فرمایا، اور شرکائے جنگ بدر کے برابر اجر عظیم کی بشارت بھی دی۔ حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ عنہ کے شکم مبارک سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ایک فرزند بھی پیدا ہوئے تھے جن کا نام عبداللہ تھا۔ یہ اپنی ماں کے بعد 4 ہجری میں 6 برس کی عمر پا کر وفات پا گئے رضی اللہ عنہ۔ حوالہ زرقانی جلد 3 صفحہ 198 تا 199۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ، آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب یعنی درست دے پاؤں گی، ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے اپنے کہے پر بلا وجہ قائم رہتا نہیں، بھول ہونے کی صورت میں قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال یہ تھا کہ آج کل گھروں کے آگے گھر کی ضرورت کے لیے سبزیاں وغیرہ اگانے کا رجحان ہے، کیا اس پر بھی شرع ادا کرنا پڑے گا؟ دارالفتہ اہل سنت کے فتوے کے مطابق جواب یہ لکھا ہے کہ گھر میں جو سبزیاں اگائی جاتی ہیں، جب تو کچن گارڈن بناتے ہیں نا گھر میں، تو گھر میں کچن گارڈن بنایا، سبزیاں وغیرہ اگاتے ہیں،
تو گھر میں اگائی جانے والی سبزیوں وغیرہ پر عشر واجب نہیں ہوتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ یا سیدی، میرا سوال یہ ہے کہ بعض مساجد کے اندر اگر بتی وغیرہ جلائی جاتی ہے مسجد میں خوشبو کے لیے، اگر وہ خوشبو اگر بتی کی کسی روزہ دار شخص نے سونگھی اور اس کو حلق میں اس کا ذائقہ محسوس ہوا تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ اب سونگھی سے مراد یہ ہے کہ اگر ارادتاً مطلب وہ قریب کر کے دھواں کھینچا اور حلق کے نیچے چلا گیا تو یا دماغ میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر ویسے خوشبو پھیلی ہوئی ہے، دھوئیں اڑ رہے ہیں، بھلے روزہ یاد ہے، وہ سانس میں جا رہے ہیں تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مرشد کریم سے میرا یہ سوال ہے کہ زید نے اپنے گھر کے 4 افراد کا فطرانہ دینا ہے، 3 افراد کا گندم کے حساب سے 720 بنے اور ایک فرد کا جو کے حساب سے فطرانہ دینا ہے 700 روپے۔ کیا زید ایسا کر سکتا ہے کہ 1000 کسی ایک مستحق کو دے دے اور 420 کسی اور کو؟ صحیح تو ہے، ہاں، تو کوئی حرج نہیں ہے، مطلب الگ الگ فطرہ الگ الگ مسکین کو دے سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اگر کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کی جو بیوہ ہے عدت کے دوران وہ نئے سوٹ پہن سکتی ہے بامر مجبوری، یا آج کل فیشن چلا ہوا ہے کہ بہت سے لوگ عدت ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد اس کو نئے سوٹ وغیرہ دیتے ہیں، ایسا کرنا جائز ہے؟ ذرا رہنمائی فرمائیں۔ دوران عدت اصل زینت کرنا منع ہے، ٹپ ٹاپ کرنا، زینت کرنا۔ اب اگر نیا سوٹ یوں تو زینت کا اگر ہے تو ظاہر ہے کہ یہ نہیں کر سکے گی۔ اب عدت پوری ہو گئی تو اب اگر کسی نے یا عدت کے دوران میں گفٹ دیا تو گفٹ دیا تو حرج نہیں ہے، پہننا حرج اس میں کہ یہ پہنے۔ تو اگر کسی نے تحفتاً عدت کے دوران کوئی نیا سوٹ پیش کیا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بعد میں عدت کے دیا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سوشل میڈیا کے سوال آتے ہیں، جس نے رمضان المبارک کے پورے روزے رکھے ہوں کیا وہی اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے؟ روزہ اعتکاف جو 10 دن آخری رمضان شریف کا ہوتا ہے نا، اشرا آخری اشرا، اس میں روزے رکھنا شرط ہے کہ روزہ نہیں ہوگا تو اعتکاف نہیں ہوگا۔ اب اگلے 20 کسی نے روزے نہیں رکھے، ہو سکتا ہے کسی مجبوری کی وجہ سے ایسا بیمار ہو جس میں شریعت نے اس کو اجازت دی ہو اور اب تندرست ہو گیا اور 21ویں شب سے وہ بیٹھ گیا اعتکاف میں مثلا، تو وہ بھی بیٹھ سکتا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کسی نے روزے نہیں رکھے، یعنی کہ فرض ہونے کے باوجود اور سستی یا جو بھی کہہ دیجیے، تب بھی اعتکاف کے آخری 10 دن جو ہیں اس میں روزے رکھ لیتا ہے تو اس کا اعتکاف تو ہو جائے گا۔ یہ 20 روزے اس پر قضا اس کے ذمے باقی ہے۔ بیمار ہے، وہ تندرست ہو گیا ہے، 20 روزے وہ بیماری کی وجہ سے نہیں رکھے تھے اس نے، اس پر بھی قضا فرض ہے روزوں کی، جو بعد رمضان اس کو رکھنے ہیں، دونوں کو رکھنے ہیں۔ لیکن جس نے بغیر مجبوری کے روزے نہیں رکھے اس کو توبہ بھی فرض ہے، اس کو توبہ تو ابھی سے کر لے وہ کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، اور نیت کر لے، پکا عزم کر لے کہ اس کو میں قضا کر لوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محمد وقار ہیں، اگر کوئی شخص عشاء کے بعد تراویح کی نماز نہیں پڑھتا اور وطر جماعت کے ساتھ پڑھتا ہو تو کیا اس طرح اس کا وطر کی جماعت کے ساتھ شامل ہونا درست ہوگا؟ وطر ہو تو جائیں گے لیکن عوام اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ عوام میں اگرچہ یہ ہے کہ جس کو عشاء کے فرض ملے وہی وہ وطر کی جماعت سے نماز پڑھے، جس کو وطر عشاء کے جماعت نہیں ملی وہ وطر با جماعت نہ پڑھے۔ لیکن یہ کہ اس میں گنجائش تو ہے کہ جس نے عشاء کیا اصل ان کا سوال تھوڑا الگ ہے کہ فرض پڑھ لیے، اب تراویح خود اپنی پڑھی، جب پڑھے ہی نہیں تھے فرض پڑھ لیے، تراویح اپنی پڑھ کے اب وطر کی جماعت میں شامل ہو رہے ہیں، فرض اور وطر دونوں کی جماعت میں شامل ہو رہا ہے، تراویح اپنی پڑھ رہا ہے۔ صحیح ہے، اس میں پڑھ تو سکتا ہے، لیکن یہ کہ مسجد کی تراویح جو ہے اس کا ثواب جماعت سے
पढ़े तो सवाब ज़्यादा भी है, और ख़त्म कुरान जहाँ होता हो तो ख़त्म कुरान की सुन्नत भी अदा होगी। सिर्फ सुस्ती की वजह से अलग पढ़ना अपनी तरावी, ये ज़ाहिर महरूमी है, बहुत बड़े सवाब से महरूमी है। कि कई साहिब ऐसे होते हैं कि जो सुस्ती की वजह से वो अपनी अलग पढ़ते हैं। तो रमज़ान शरीफ का प्यारा प्यारा महीना है, सवाब कमाने का महीना है, इबादत का महीना है, तो इसमें बिला वजह मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, बा जमात तरावी पढ़नी चाहिए। जो सवाल में ये है कि तरावी नहीं पढ़ता ही नहीं है जी, सिर्फ फ़र्ज़ इशा के पढ़े जमात के साथ, तरावी नहीं पढ़ी, अब वितर में आ गए। तो वितर हो तो जाएंगे उसके, लेकिन वही अवामी सूरत बनेगी। अवाम को पता है, अच्छा फ़र्ज तो पढ़ी नहीं है, अवाम को क्या पता तरावी पढ़ी नहीं पढ़ी, ये भी है। वो सुन्नत मुक्कदा तो बाकी रहेगी इसकी, सुबह सादिक से पहले पहले ये पढ़ ले। एक बार तरावी छोड़ दी तो बुरा किया, और बार बार या आदत बना ली तो गुनाहगार और अज़ाब नार का हकदार है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए था, सच्ची तौबा करे। तरावी की क़ज़ा नहीं है, लेकिन सच्ची तौबा करे। अमीर सुन्नत से सवाल है कि कमरों में मच्छरों से बचने के लिए मच्छर वाली जलेबी जलाते हैं, तो क्या इसके धुएं से रोज़ा टूट जाएगा? वो ये धुआं अगर इरादतन खींचा, रोज़ा याद है और धुआं चढ़ गया, दिमाग में चढ़ा है या अलग से उतरा, तो रोज़ा टूट जाएगा। और वैसे उड़ रहा है और सांस में जा रहा है तो धुआं है, गर्द है, चाहे आटे की गर्द है, तो इससे रोज़ा नहीं टूटता, खुद ब खुद अगर चला जाए तो। जब बिनते अब्दुर्रहमान हैं, अपने लिए ख़रीदा हुआ कपड़ा किसी को ज़कात में दे सकते हैं, क्या ज़कात अदा हो जाएगी? अगर ये मालिक है और ज़कात के मद पूरी हो जाती है, ये जितना हिस्सा वो कपड़ा देगा उतने हिस्से की ज़कात हो जाएगी हकदार को जब देंगे। नज़ीर अहमद जावेद अतारी, मेरा अमीर सुन्नत से सवाल है कि जब हमारे उशर ज़िम्मेदारों के पास उशर के सिलसिले में जाते हैं तो बाज़ औक़ात ज़िम्मेदार आगे खरी खरी सुना देते हैं, तो उस वक्त ज़िम्मेदारान जो हैं वो बड़े दिल पे लेते हैं कि हमारी बड़ी इंसल्ट होगी। उस वक्त ज़िम्मेदारान जो हैं उनको क्या करना चाहिए? अमीर सुन्नत हमारी रहनुमाई फरमा दीजिए। सब्र से काम लेना चाहिए, क्योंकि वो पैसे देने जो है ना या माल देना, ये थोड़ा है दिल पर गिरा तो गुजरता है आदमी के नफ्स पर, तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है। तो मैं भी खुद ही चंदा लेने के जाता था एक दौर में, जब आप लोग कोई नहीं थे मेरे साथ, तो मुझे तजुर्बा इसका कि वो बाज़ औक़ात सेठ लोग जो है ना कपड़ा मार्केट का फेरा करता था, मैं किसी एक ब्रोकर थे इस भाई, वो ले जाते थे मुझे जानने वालों के पास। तो वो बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि सेठ यूँ मतलब गद्दी से यूँ टेक लगा कर, मौलाना कल आना, परसों आना, मौलाना हमने ज़कात बांट दी है। यहाँ तक कभी कभी ऐसा भी मुझे याद पड़ता तजुर्बा हुआ है, माफ़ करो, तो मैंने तो चंदा करना नहीं छोड़ा और आज आपके पास बैठा हुआ हूँ। मैं अगर ऐसा माइनस शर्मीला होता, ये माइनस शर्म है, गुनाह करते कोई नहीं शर्माता, अल्लाह रसूल की नाफरमानी करते कोई नहीं शर्माता, अल्लाह के दीन की खिदमत के लिए चंदा करने में किसी ने कोई 19-20 बात कर दी तो शर्मा जाता है, इंसल्ट हो गई मेरी, कच्ची हो गई। तो ऐसा दिल पे ना लें, और जो सुनाते ना उनको अगर याद कर के दिल तोड़ेंगे ना, तो किसी ने मोहब्बत दी कि नहीं ये भी याद करें, आइए बिल्कुल बिल्कुल हाजिर इंशाअल्लाह, मैं कल हिसाब लगा के या परसों मैं खुद भिजवा दूंगा आपको, ऐसे भी तो मिलते होंगे ना आपको, तो उनको याद करें ना। जब मेरी दावत इस्लामी के ताल्लुक़ से मुखालफत करने वालों ने की है, अब भी करते होंगे, बस करते ही होंगे अभी, तो मैंने कई बार ये कि यार इतने लोग मुखालफत करते हैं, इनकी तादाद कितनी है ना, इनमें 3.5, और जो हज़ारों मेरी तारीफ़ें करते हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशाअल्लाह इंशाअल्लाह, अल्लाह आपको बरकत दे, तो इनको देखूंगा, ये 2-3 अफराद जो मेरी मुखालफत करते हैं, इनको लेकर दिल पे मैं बैठ जाऊँ घर पे, तो मेरे को तो यूँ बोलते हैं मैं नहीं करता। तो ये समझाने के लिए आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में खतूत खुल रहे थे कुछ, तो इनमें कुछ गालियों के ख़त थे, तो जो खोल रहे थे ख़त वगैरह, तो वो मतलब बाज़ इसमें जज्बात में आए,
اور اللہ عرض کیا کہ حضور یہ گالیاں آپ کو دی ہیں، ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے، ان کو ان پر کیس کرنا چاہیے اور یہ وغیرہ یا کچھ اس طرح مطلب ناراض ہو رہے تھے. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ پہلے ایسا کرو کہ جو مجھے شیخ الاسلام والمسلمین اور بڑے بڑے القاب کے ساتھ خطبے لکھتے ہیں، ان کو جو خطبے لکھے نا ان کو جاگیریں تقسیم کر دو، پھر ان کے خلاف کیس کر دو. تو تعریف کرنے والے اتنے سارے پڑے، ان کو کچھ نہیں تم دیتے. تو ابھی جس نے برا بھلا کہا تو اس کو کیوں مطلب یہ نہیں کہا. تو جس کے پاس جو ہے وہ دے گا، جس کے پاس گالیاں ہیں وہ گالیاں دے گا، جس کے پاس محبت بھرے القاب ہے محبت بھرے القاب دے گا. ہر ایک اپنا اپنا اپنی اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا ہے اپنے مطلب پانجی کرو سانجی تھی بیمنی میں بولتے ہیں. تو مطلب بالکل اس معاملے میں ضدی بن جاؤ کہ میں شیطان کی بات مانوں گا ہی نہیں. میں نے چاہے کچھ بھی ہو جائے اپنے دین کا کام چھوڑنا ہی نہیں ہے. میری دعوت اسلامی یہ کام چونکہ دین کا کام کر رہی ہے، میں نے اس کا جو بھی چندہ فنڈ یہ کرنا ہے چھوڑنا ہی نہیں ہے. ایسے بن جاؤ یار. یا جو بھی دین کا کام کرنا ہے، بیان کرنے میں یا درس دینے میں بھی تو مسائل کرتے ہیں لوگ، مسجد سے باہر نکال دیتے ہیں. میرے ساتھ ہوا جب شروع میں بیان کرنے ایک جگہ گیا، میں نے اعلان کیا کہ میں نے کئی بار آپ کو بولا ہوگا میں وضو کا طریقہ بتاؤں گا، نماز جنازہ کا. تو میں نے کہا میں آپ کو انشاءاللہ نماز کے بعد تشریف رکھیں وضو کا طریقہ بتاؤں گا. تو ایک بزرگ، بوڑھوں کو ہم بزرگ کہتے ہیں نا، تو وہ ایک بزرگ نے فرمایا کہ آپ ہم کو وضو کا طریقہ سکھا رہے ہیں، ہمارے امام صاحب سکھائیں گے. مجھے بیان نہیں کرنے دیا. خیر میں اپنا سا منہ لے کر ٹفن باکس ساتھ لے جاتا تھا. وہ 2-3 ساتھی تو ہوتے تھے میرے، تو ہم نے کہیں میرا خیال ٹھیے وغیرہ پر بیٹھ کر باہر نکل کر کھانا کھایا. پھر ڈھونڈتے ہوئے بس میں پہنچے. دور کا علاقہ تھا، وہ غالباً محمود آباد کا علاقہ تھا. وہ یہ واقعہ جو بیان کر رہا ہوں، ہاں محمود آباد یا یہ پنجاب کالونی اس طرح کا علاقہ تھا کراچی کا. تو کھایا پیا اور ہم لوگ وہ دل برداشت تھا، ٹوٹا ہوا دل لے کر واپس آ گئے. کام نہیں چھوڑا، کام تو میرا وہ جو طریقہ کار تھا میں چلتا رہا. بلکہ بعض اوقات مجھے اس طرح کے واقعات تو حوصلہ بڑھاتے تھے. میں مطلب میری سوچ ہے ہاں الحمدللہ، مطلب تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. سمجھے؟ تو اللہ نے اونچی اڑان بھی بخشی، اس کا کرم ہوا الحمدللہ. پھر یہ ہوا کہ حالات تبدیل ہوئے، دعوت اسلام میں کام بڑھا بڑھا بڑھا، وہاں بھی بڑھا اور لوگوں کو یہ واقعہ بھی پتہ چلا. تو پھر مجھے الحمدللہ بڑی عزت کے ساتھ وہاں جانے کی سعادت ملی. اسی مسجد میں میرا بیان ہوا الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیارے امیر علیہ سنت کے بارگاہ میں میرا عرض یہ ہے کہ ہم لوگ 12 دینی کاموں میں مصروف رہتے ہیں. ذمہ داران کے اطاعت میں ہم لوگ ادھر شہر گاؤں میں مدنی قافلے میں سفر کرتے رہتے، جدول چلتا رہتا ہے. پر ہمارا جو فیملی، ہمارا جو گھر ہے، یہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے، ہمارے گھر والے، ہمارے فیملی کو لے کر کے وہ لوگ مدنی کام میں مصروف عمل رہے، وہ لوگ بھی ہمارا طرح دین کی خدمت کرے، دعوت اسلامی سے منسلک رہے. یہاں پہ ہوتا یہ کہ ہم لوگ جب باہر رہتے ہیں، ادھر ادھر رہتے ہیں دینی کاموں میں یا کاروباری میں، تو ہمارے بچے دیگر معاشرے کے ساتھ مل جاتے ہیں. اب ایسا ملتے ہیں کہ وہ پھر دعوت اسلامی میں آنا نہیں چاہتے، یا یوں سمجھ لے دعوت اسلامی میں آتے ہیں بوجھ سمجھ کے آتے ہیں. تو پیارے امیر علیہ سنت ہمیں مدنی پھول عطا فرمائیے کہ ہمارے بچے، ہمارے نسل جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے کس طرح دعوت اسلامی میں رہے اور کس طرح وہ لوگ دین کا خدمت کر پائے. ماشاءاللہ. اگر واقعی آپ کے گھر کا یہ معاملہ ہے، واقعی اگر، اور آپ نے یہ سوال کیا ہے تو مقابلہ سخت ہو سکتا ہے. اگر گھر والوں نے یہ سن لیا آپ کے تو یہ تو بولیں گے آپ نے ہمارا اچھا تعارف کروا دیا ہے. تو غالباً آپ کے گھر کا ہی کیس نہیں ہوگا، ورنہ آپ تو بنگلہ دیش کے، بنگلہ دیش والے سمجھدار بہت ہوتے ہیں. یہ جنرل آپ نے بات کی ہوگی. یہ گھر کے افراد ساتھ نہیں دے، سب کا ایسا نہیں ہوتا. ایک ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر کے افراد جو ہیں وہ ساتھ نہیں دیتے. اچھا بعض جگہ ہوتا ساتھ نہیں دیتے لیکن روکتے بھی نہیں ہیں، تو یہ بھی ایک طرح کا ساتھ دینا ہی ہوا کہ چلو روکتے تو نہیں ہیں، اور بعض جگہ روکتے بھی ہیں.
اس میں بعض اوقات یہ کہ ہمارے اپنے مبلغ کا اصل وہ زندگی کا ایک دور گزرا کہ جو ان کے ساتھ رہے اور ان کے اخلاقیات اور جو انداز تھے یہ ان گھر والوں کو پتہ ہوتا ہے. بولا اب یہ مولانا بن گیا، میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے، اور ان کو پچھلے ان کے کارنامے یاد ہوتے ہیں، کڑوے اور تیکھے تیکھے، سمجھے. تو اس لیے وہ امپریشن لیتے نہیں ہیں. ایک صورت یہ کہ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اب بھی بعض ہوتے ہیں ایسے باہر ایسے مطلب پھول پھٹک اور میٹھے میٹھے اور بچھے بچھے جا رہے ہوتے ہیں، اور گھر میں شیر ببر اور ہاتھی کی طرح چنگاڑ رہے ہوتے ہیں. تو یوں گھر میں ماحول بن نہیں پاتا. یہ باہر سب کے سامنے یہ سنت وہ سنت، اس پہ عمل کریں گے، اس پر عمل کریں گے، اور گھر والے اس کو دیکھتے ہوتے ہیں کہ یہ بیان تو یوں یوں کر رہا ہے اور گھر میں عمل تو کسی ایک بات پر بھی اس کا نہیں ہے. باہر یعنی گھر میں اخلاقیات پر درس دیتا ہے، اس نے اخلاق کا بیان کرتا ہے، اور گھر میں اس کے اخلاق ایسے ہیں کہ ماں کو کبھی جھاڑ دیتا تو کبھی باپ کو جھاڑ دیتا ہے، بیٹی کو جھاڑ دیتا ہے، کبھی بیوی کو مار دیتا ہے ہاتھ. تو یہ اس کے اخلاق جو نا یہ اس کو گھر میں کام بڑھنے نہیں دیتے اس کا. تو اگر گھر میں بندہ جو ہے اپنے اوپر دعوت اسلامی نافذ کر لیں نا، 12 دینی کام گھر اپنے اوپر نافذ کر لیں، خود سدھر جائے، صحیح معنوں میں زبان یہ وہ سب سدھر جائے، لہجہ نرم ہو جائے، تو انشاءاللہ یہ کہ گھر میں ماحول بنانے میں بڑی مدد ملے گی. اس میں نے بہت آپ کو مطلب ایک فارمولہ دے دیا، اور بہت اہم فارمولہ دیا ہے، سمجھے. اپنے آپ کو سدھار لیں، انشاءاللہ جگ سدھر جائے گا. آپ نہیں سدھریں گے، جگ کو سدھارنے کی کوشش کریں گے تو شاید کام بننا مشکل ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ.